جی ڈھیٹ، اور نعرہ لگاتے تھے ہم سب یزید سے ہیں۔ بالکل کسی قسم کا اس کے ذہن و دماغ میں شکست کا شبہ ہی نہیں آیا۔ غدیر میں کیا ہوا؟ کیا موت پڑ گئی اسے غدیر میں؟ اس نے غدیر سے پہلے میٹنگ کی تھی فتح مکہ کے وقت۔ اب کیا ہوگا؟ خفیہ میٹنگ کو اللہ نے قرآن بنا کر اپنے نبی کو بتا دیا۔ میٹنگ کر رہے ہیں، محمد بوڑھا ہو گیا ہے، کتنے دن زندہ رہے گا، ہر وقت جنگوں میں رہتا ہے، کسی وقت شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ ہم پچھلے دین پر چلے جائیں گے، تعلقات زیادہ خراب نہیں ہوئے۔ جس نے بندہ ہی کوئی نہیں مارا اس کے تعلقات کیسے خراب ہو؟ اب میری طرف دیکھنا، میں نتیجہ عرض کروں تو کافر کو کیا مسئلہ تھا؟ کافر کو کیا مسئلہ تھا؟ کافر کو کیا مسئلہ تھا؟ کافر اس لیے مایوس نہیں تھا کہ کافر کو انتظار تھا محمد کی موت کا۔ غدیر میں بوڑھے محمد نے جوان محمد کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا۔ آج بھی دنیا میں جب کافر مایوس ہوگا علی ولی اللہ کی وجہ سے ہوگا، اور منکر ولایت کو قرآن نے کافر کہا۔ ولایت علی پر زندہ رہنا، ولایت علی پر مرنا۔ کربلا کی جنگ، کربلا کا ظلم لا الہ الا اللہ پر نہیں تھا، محمد الرسول اللہ پر نہیں تھا، علی ولی اللہ پر۔ رحمان پورے میں پولیس کے ساتھ مومنین کا چک پولیس جاری ہے۔ عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ زیارت برآمد کرائی جائے، لیکن بعض کمینے حضرات زیارت کے رستے میں رکاوٹ ڈال کر کھڑے ہیں۔ مجھے کیونکہ جلدی پہنچنا ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اب دو جملے تبرکاً اس غریب کے مصائب کے کہ آج یکم سفر ہو گئی، 20 دن ہو گئے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ کتنا دشمن تھا مسلمان علی ولی اللہ۔ میرے بچوں رونے کے لیے یہ کافی ہے، آج 20واں دن ہے، سکینہ کے کانوں سے خون نہیں روکا۔ علی کی بیٹی کوفہ میں 17 دفعہ پیشیاں دے چکی۔ دارین قربان کروں تیری عزت اور عظمت پر میری شہزادی۔ آج قبلہ نور بھائی مقصر مولوی کہتا ہے علی کی بیٹی کتنی دیر زندان میں رہی؟ سال رہی یا 6 مہینے؟ پہلا چہلم کیا یا دوسرا؟ اسے کہنا یہ بحث تجھے مبارک ہو۔ رونے والے غیرت مندوں کے لیے کافی ہے، سال ہو یا 1 لمحہ زینب کے ہاتھ ہتھکڑیوں کے لیے نہیں۔ میری معظمہ شہزادی عباس کے بازوؤں کے کٹنے کے بعد زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی۔ سلام سید سجاد زین العابدین پر جو امامت کے زور پہ زندہ رہا۔ صرف 2 زندہ رہے نا مرد، ایک چوتھا امام، ایک 5واں امام۔ اللہ سمر شہید کے درجات بلند کرے۔ ایک چوتھا امام اشرف بھائی، ایک 5واں امام، یہ دونوں امامت کے زور پر زندہ رہے۔ کوئی غیر بسم اللہ عزادار ہے میرے مولا کو۔ اس نے بڑا عظیم سوال کیا ہے، زینب کسے کہتے ہیں؟ مجھے علی کی عزت کی قسم مجتہد اعظم بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو 12واں امام آئے نا، پھر اس سے پوچھنا زینب کون تھی، وہ بتائے۔ مولا سلامت رکھے، حسین کی ماں تمہارے ماتم کو قبول کرے۔ غیروں کو کیا پتا، غیر تو نہیں روتے، ماتم کر کے میری بیٹی حسین کی ماں تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ بڑا عجیب سوال کیا میرے بھائی نے، زینب کسے کہتے ہیں؟ سادات تشریف فرمائے، باب نثار شاہ جی کے درجات بلند ہو۔ سننا زینب کسے کہتے ہیں؟ زمانے کا امام ہو کے سجاد پیدل جس کا مہاری بار کرتا ہے۔ 2 امام، ذوالفقار شاہ جی 2 امام، ناصر بھائی 2
امام جس کے زندان کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھے رہے، اس ملکہ عالیہ کو زینب عالیہ کہتے ہیں۔ اور سنو گے زینب کسے کہتے ہیں؟ پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کچل گئی، ہائے کر دینا، رونا نہ ہے تو ہائے کر دینا، پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کچل گئی، جو فکر کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی، دو ہاتھ آگے بڑھ گئی، جو ذوالفقار سے نسل یزید کاٹ دی چادر کی تھا۔ کون ہے زینب جو بیٹوں کی لاش پہ نہ روئے؟ دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے۔ میرے بھائی نے پوچھا ہے زینب کسے کہتے ہیں؟ 28 رجب کا دن تھا، ہر بی بی کو اس کا قریبی سوار کرا رہا تھا، لیکن جب زینب کی باری آئی تو بنی ہاشم قطار میں کھڑے ہو گئے۔ حسین کا ماما کھول کے گردن میں آ گیا، علی اکبر نے سورہ یاسین تلاوت کر کے محمل کے پردے کو اٹھایا، عباس سجدے کی حالت میں جھک گیا، بی بی میری پوشت میں اپنا پاؤں رکھ اور آ کے اونٹ پر سوار ہو۔ حسین ابن علی نے دایاں بازو پکڑا، زین العابدین نے بایاں بازو پکڑا، ملکہ تطہیر اونٹ پر سوار ہوئی۔ جتنی دیر میں زینب کا اونٹ اٹھا، حسین اپنے گھوڑے پہ چڑھ گئے، سجاد اپنے گھوڑے پہ، قاسم اپنے گھوڑے پہ، ہر ہاشمی اپنے گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ اب سننا جو کبھی نہیں رویا، زینب کا اونٹ کعبہ بن گیا۔ ہاشمیوں نے حسین کا گھوڑا دائیں، عباس کا گھوڑا بائیں، اکبر کا گھوڑا آگے، قاسم کا گھوڑا پیچھے۔ جیسے حاجی حج کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ زینب کے اونٹ کے گرد ہاشمیوں نے تلواریں نکالی، تلواریں ہوا میں اٹھا کے الحجاب الحجاب الحجاب۔ یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی 12 محرم، ہاتھوں میں رسیاں